بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج 17 جولائی ہے، سال 2019 اور دن ہے بدھ کا۔ آج دو بڑی خبریں ہیں۔ ایک عالمی عدالت انصاف میں کلبھوشن یادیو جو کہ بھارتی جاسوس اور دہشت گردی کے الزام میں پاکستان نے پکڑا تھا اور ان کو سزائے موت سنائی ہوئی تھی، اس کے خلاف بھارت عالمی عدالت انصاف میں گیا تھا۔ اور دوسری خبر ہے آج جج بلیک میل ویڈیو سکینڈل یعنی کہ ارشد ملک صاحب والا کیس، اس میں آج پیش کیا ہے ویڈیو سکینڈل کے ایک اہم ترین کردار جس کا ذکر ارشد ملک صاحب نے بھی کیا تھا اور مریم بی بی نے بھی کیا تھا، میاں طارق ملتان کے۔ ان کو آج عدالت میں پیش کیا گیا اور ان کا جسمانی ریمانڈ لیا گیا۔ انہوں نے کیا کیا انکشافات کیے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور پہلے عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے آپ کو کہا تھا جب یہ یوٹیوب چینل شروع کیا تھا کہ ہمارے چینل پہ اس پروگرام کے ذریعے، اس چینل کے ذریعے میں آپ کو کبھی بھی سنسنی خیزی پیدا کرنے کے لیے کوئی الٹی سیدھی خبریں نہیں بتاؤں گا اور محض ویورشپ لینے کے لیے اور یہ کہ جی لوگوں کو پیچھے لگانا نہیں۔ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ہم آپ کو صحیح خبر دیں گے، سچی خبر دیں گے، مستند خبر دیں گے اور آپ سے یہ چیزیں شیئر کیا کریں گے بڑی ذمہ داری کے ساتھ۔ ہم نے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے بارے میں، متوقع فیصلے کے بارے میں آج سے 2 دن پہلے آپ نے اسی ویڈیو چینل کے ذریعے متوقع فیصلہ بتایا تھا کہ کیا ہوگا۔ اس میں ہم نے بتایا تھا، کیا بتایا تھا ذرا پہلے وہ سن لیں۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یہ کہہ سکتی ہے عالمی عدالت انصاف کہ اس کو کونسلر ایکسیس دی جائے اور کونسلر ایکسیس دی جائے، اور دوسری بات یہ کہ سزائے موت جو ہے وہ اس کی ختم کر دی جائے، کونسلر ایکسیس اور سزائے موت۔ تیسرا وہ یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ اس کا ری ٹرائل کیا جائے اور اپروپریٹ فورم پہ کیا جائے، اس بات کا بھی امکان موجود ہے۔ اب اس کو دیکھتے ہوئے اب دیکھنا یہ ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا فیصلہ کیا آتا ہے۔ یعنی ہمیں پورا امید ہے، یقین ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکے گا کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یہ کہہ دے کہ اس کو بری کر دیں، اس کو انڈیا کے حوالے کر دیں، یہ معصوم ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ نہیں ہونے والا۔ آپ نے سن لیا، ہم نے یہ کہا تھا کہ عالمی عدالت انصاف میں، کیونکہ بھارت عالمی عدالت انصاف میں گیا تھا اور پاکستان نہیں گیا تھا، اور عالمی عدالت انصاف میں بھارت نے کیا جا کے مانگا تھا، وہ مانگا تھا کہ جناب ایک تو کلبھوشن یادیو کو فوری طور پہ بری کیا جائے اور رہا کرنے کا حکم دیا جائے اور بھارت کے حوالے کیا جائے، اور کلبھوشن یادیو ایک معصوم ہے، اس کو ایران سے پاکستان نے اغوا کیا ہے، پاکستان کے علاقے سے وہ گرفتار نہیں ہوا، یہ باتیں کی تھیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ کونسلر ایکسیس دی جائے، ہمارے سفارتکاروں کو کلبھوشن یادیو سے ملنے کی اجازت دی جائے، اور کونسلر ایکسیس مطلب اگلا یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے خلاف کیسز چل رہے ہیں اس میں کلبھوشن یادیو کو مرضی کا وکیل کرنے کی اجازت دی جائے۔ اب عالمی عدالت انصاف نے جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ یہ ساری درخواستیں بھارت کی مسترد کر دیں، یہ کہ وہ ایک معصوم ہے غلط، یہ کہ وہ جاسوس نہیں ہے یہ بھی نہیں مانا، یہ کہ اس کی سزا ختم کر دی جائے یہ بھی نہیں مانا، اس کو بھارت کے حوالے کر دیا جائے یہ بھی نہیں مانا، اور اس کی سزا ختم کر دی جائے وہ بھی نہیں مانا، بلکہ عالمی عدالت انصاف نے یہ کہا کہ اس کے مستقبل کا فیصلہ بھی پاکستان کا عدالتی نظام ہی کرے گا، یہاں تک کہ اس کو فیلڈ کورٹ مارشل سے جو سزا ہوئی ہے اس کو بھی ختم نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ سزائے موت کے فیصلے پر پاکستان نظر ثانی کرے، یہ کر دیا۔ اب پاکستان کا موقف یہی تھا کہ وہ ایک دہشت گرد ہے، جاسوس ہے، وہ پکڑا گیا ہے، اس نے یہ چیزیں تسلیم کر لی ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا اقبالی بیان ہے، وہ آپ
کو نظر آ جائے گا، وہ دیکھ لیں۔ اس میں تسلیم کر رہا ہے وہ کہ انڈین نیوی کا آفیسر ہے، را کے لیے کام کر رہا ہے، تربت، کوئٹہ، مکران کوسٹل اور اس کے بعد کراچی، بلوچستان، ان علاقوں میں دہشت گردی، انریسٹ پیدا کرنے کے لیے اس کا ایک نیٹ ورک ہے، وہ ساری چیزیں تسلیم کر رہا ہے۔ تو آج عالمی سطح پہ بھارت کو عبرتناک شکست ہوئی ہے اور وہ ثابت ہو گیا ہے جھوٹا۔ اور دوسرا، پاکستان کو اس کیس کے آگے جا کے جو فوائد ہیں اس فیصلے کے، وہ ہیں کہ عالمی سطح پہ یہ تسلیم کر لیا گیا ہے، جب آپ کلبھوشن یادیو کو بھارت کا شہری عالمی عدالت انصاف تسلیم کر لے، یہ بھی تسلیم کر لے کہ جو اس کے پاس فکٹیشیس پاسپورٹ تھا، جعلی نام سے بنا ہوا تھا حسین پٹیل کے نام سے، وہ بھی گورنمنٹ آف انڈیا نے دیا تھا، جب یہ چیزیں تسلیم کر لیں اور پاکستان میں جو کچھ کروا رہا تھا وہ بھی تسلیم کر لیا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ عالمی عدالت انصاف پہ پاکستان نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ بھارت ریاستی دہشت گردی میں ملوث ہے، اور بھارت کا شہری، بھارت کا انٹیلیجنس آفیسر، بھارت کا نیوی آفیسر کلبھوشن یادیو پاکستان میں جاسوسی بھی کر رہا تھا اور دہشت گردی بھی کر رہا تھا۔ یہ چیزیں تسلیم ہو گئیں۔ اور دورہ امریکہ سے پہلے، خاص طور پہ عمران خان پرائم منسٹر اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے دورے سے پہلے پاکستان کو یہ ایک بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ وہاں پہ پاکستان جائے گا تو سینہ تان کے جائے گا اور اس کے پاس عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ بھی ہوگا۔ اور وہاں پہ جو ایک پلان کیا ہوا تھا انڈین میڈیا نے کہ کیسے ہم پرائم منسٹر عمران خان کو اور ان کے آرمی چیف کے دورے کو کیسے ہم ملائن کریں گے، ڈسگریس کرنے کی کوشش کریں گے، وہ تو ہو گیا ناکام۔ اور اب آگے فردر یہ ایک ایسا ڈاکومنٹ آ گیا پاکستان کے پاس کہ جس سے پاکستان عالمی برادری کو بھی یہ بتا سکے گا کہ عالمی عدالت انصاف کا یہ فیصلہ آیا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ عالمی عدالت انصاف کا یہ متفقہ فیصلہ ہے۔ البتہ جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب نے اختلافی نوٹ لکھا ہے کہ یہ جو عالمی عدالت نے یہ مانا ہے کونسلر ایکسیس والی بات، وہ بھی درست نہیں ہے، وہ بھی نہیں ماننی چاہیے تھی، اور عالمی عدالت انصاف کو اس میں دائرہ سماعت میں شامل نہیں ہے، یہ تصدق حسین جیلانی صاحب کا۔ لیکن ظاہر ہے جو میجورٹی فیصلہ ہے وہی مانا جاتا ہے۔ یہ ایک اختلافی نوٹ آیا ہے، باقی تصدق حسین جیلانی صاحب باقی فیصلے کے ساتھ ہے۔ یہ ہو گیا جی۔ اب دوسری طرف آتے ہیں تو یہ ایک سیٹ بیک ہے۔ اور کلبھوشن یادیو کا میں بتا دوں کہ مارچ 2016 میں نواز شریف صاحب جب تھے اس وقت ان کو گرفتار کیا گیا تھا، اور نواز شریف صاحب نے اپنے پورے کیریئر میں کلبھوشن یادیو کا نام اپنی زبان پہ نہیں لائے تھے۔ یہاں تک کہا گیا کہ اقوام متحدہ میں آپ تقریر کرنے جا رہے ہیں UN جنرل اسمبلی میں، تو وہاں پہ لوگوں کو بتائیں، عالمی برادری کو بتائیں کہ کلبھوشن یادیو کے ذریعے، بھارتی جاسوس کے ذریعے، بھارتی انٹیلیجنس آفیسر کے ذریعے بھارت پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے۔ لیکن نواز شریف صاحب نے یہ نام کبھی بھی نہیں لیا اور اس مسئلے کو UN جنرل اسمبلی میں کبھی نہیں اٹھایا۔ یہ چیز ہو گئی۔ اب میں ان شارٹ بتاؤں گا کہ کلبھوشن یادیو کا نیٹ ورک پکڑا کیسے گیا۔ کلبھوشن یادیو کا جب پتہ چلا کہ جناب یہ ایک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، اس کو انڈر آبزرویشن رکھا گیا۔ ISI کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ بھارتی جاسوس ہے، بھارتی انٹیلیجنس آفیسر ہے۔ اس کے ساتھ اپنے لڑکے لگائے، اپنے جوان لگائے دہشت گردوں کے روپ میں۔ انہوں نے اس نیٹ ورک کو انرتھ کیا۔ پہلے جہاں جہاں نیٹ ورک تھا، جہاں جہاں لوگ تھے، پہلے ان کو قابو کیا، پھر کلبھوشن کو بلایا اور یہاں پہ اس کو بڑا رکھا، پھر جھوٹے سچے 2-4 واقعات بھی کروائے، اور جب اس کی دھاک بیٹھ گئی کہ واقعتاً میں بہت اچھا نیٹ ورک میں بنا چکا ہوں اور یہ لڑکے بھی میرے ہی ہیں، اور اس کے بعد ان کو پکڑا گیا، پکڑ کے ان کو بتایا گیا، پھر ان سے
دستاویزات منگوائی گئیں انڈیا سے، جو جو چیزیں چاہیے تھیں ثابت کرنے کے لیے، اس کے بعد اس کو پیش کیا گیا، میڈیا کے سامنے لایا گیا اور اس کے بعد اس کا ٹرائل کیا گیا۔ تو یہ بڑا سمارٹ آپریشن تھا کلبھوشن کو پکڑنے کا۔ اب چلتے ہیں جی میاں طارق، ویڈیو بلیک میلنگ سکینڈل، جس کے ذریعے مریم بی بی نے کلیم کیا تھا کہ جناب ایک جج صاحب کی ویڈیو دکھا کے تو دوسری پارٹی نے بلیک میل کیا اور اپنی پسند کا فیصلہ کیا، لیکن آج اس ویڈیو کے مرکزی کردار ملتان کے رہائشی میاں طارق، وہ کچھ دن پہلے جب یہ پریس کانفرنس کے بعد ہلچل مچی تو اس کے بعد وہ دبئی فرار ہو رہے تھے، ناصر بٹ جا چکے ہیں لندن، یہ فرار ہو رہے تھے، ٹکٹ ایشو ہو گیا تھا، ان کو پکڑا گیا، پکڑ کے ان سے انویسٹیگیشن کی گئیں اور اس میں انہوں نے بہت ساری چیزیں، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ چیزیں تسلیم کر لی ہیں، اور اس میں انہوں نے سب کچھ بتا دیا ہے کہ کیسے وہ یہ نیٹ ورک چلاتے تھے، کیسے لوگوں کو بلیک میل کرتے تھے، کیسے ویڈیو بنتی تھیں، وہ کمپیوٹر، وہ لیپ ٹاپ، وہ ڈیٹا، وہ سارے کا سارا انہوں نے حوالے کر دیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ ویڈیو کتنے میں فروخت ہوئی، کتنے کروڑ میں، اور کس نے خریدی یہ بھی بتا دیا، اور بھی انکشافات کیے ہیں جو کہ جب یہ میجسٹریٹ کے سامنے آئیں گے تو اپنا بیان ریکارڈ کروائیں گے۔ آج ان کو عدالت میں پیش کیا، 2 دن کا ریمانڈ لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے مارا گیا ہے، تشدد کیا گیا ہے۔ تو پاکستان میں کیا دنیا بھر میں جو طریقہ ہے، جو اگر کوئی کرمنل اور کوئی وارداتیہ اپنی واردات قبول نہ کرے تو پھر کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، اس لیے ظاہر ہے کوئی سرکاری مہمان کے طور پہ تو آپ کو بٹھایا نہیں جاتا۔ ایک ملزم اور ایک مجرم جو ہے اس کے ساتھ جو تفتیش ہے وہ دنیا بھر میں ایسے ہی ہوتی ہے، اگر کچھ ایسا اس میں سچ ہے تو اس میں اب اگلی بات یہ جو چیزیں پکڑی گئی ہیں اور جو تسلیم کر لیا ہے، تو میں اگین یہی کہوں گا کہ یہ معاملہ الٹا گلے پڑ رہا ہے مریم بی بی کے اور ان تمام لوگوں کے جو اس میں ملوث تھے، کیونکہ یہ چیزیں الٹا ان کے گلے میں پڑ رہی ہیں جن کا کلیم تھا کہ ہم بہت بڑا اسکینڈل لے کے آئے ہیں۔ اب اگلے کردار جو ہیں، بیان حلفی میں کچھ اور کردار بھی ہیں اور کچھ مزید لوگوں کی نشاندہی کی ہے میاں طارق صاحب نے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ کس کس نے یہ ویڈیو خریدنے کی کوشش کی، کیسے خریدی گئی، کس نے بات کی، ان تمام لوگوں کا بتا دیا ہے۔ اب فیصلہ ہونا ہے بیان حلفی میں شامل دیگر کرداروں کا، اس میں ناصر جنجوعہ صاحب بھی ہیں، مہر جیلانی صاحب بھی ہیں اور کچھ اور لوگ بھی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں وہ بھی ہم آپ ہی کو بتائیں گے۔ تو ناظرین، آج یہ تھی 2 موضوعات پہ آپ کو اپڈیٹ کرنا تھا، کل پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔